मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि मुसलमानों के अंदर इस्लामी गैरत और सुन्नत व शरीयत की रूह कैसे निकाली जाए। इस मकसद के लिए सिर्फ सियासी ग़ुलामी काफ़ी नहीं थी, बल्कि फ़िक्री ग़ुलामी ज़रूरी थी। इस मौके पर 3 शख्सियात को अंग्रेज़ सरपरस्ती के साथ नुमाया किया गया। सर सैयद अहमद ख़ान अक़ल परस्ती और नेचरियत के बानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली सर सैयद के अफ़कार को शायरी और नस्र के ज़रिए आम करने वाले, शिबली नौमानी सर सैयद के फ़िक्री मंसूबे को तारीख़ व अदब के शक्ल देने वाले। आइए पहले उनके उस्ताद मोहतरम से आपकी मुलाकात करवाते हैं। थॉमस वॉकर आर्नल्ड एक मारूफ बरतानवी ओरिएंटलिस्ट और इस्लामी फ़नून के मुहक्किक, जिसने MA कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए। कहा तो ये जाता है कि सर सैयद ने आर्नल्ड को अपनी तहरीक में शामिल कर लिया और उन्हें द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम जैसी किताब लिखने की तरगीब दी, लेकिन मेरा मुशाहिदा मुझे ये बताता है कि सर सैयद की पूरी इस्लाही तहरीक के पीछे उनका दिमाग था। आर्नल्ड के फ़लसफ़े ने सर सैयद की इस्लाही फ़िक्र में अक़ल परस्ती और मग़रबी तर्ज़ फ़िक्र का असर मजबूत किया। शिबली ने अलीगढ़ में पढ़ने के दौरान आर्नल्ड से न सिर्फ तालीमी उसूल सीखे, बल्कि वो आर्नल्ड की मग़रबी तहक़ीक़ाती और तनक़ीदी तर्ज़ फ़िक्र से भी मुतासिर हुए। आर्नल्ड के ज़ेर सरपरस्ती शिबली ने इस्लामी तारीख़ और सीरत को यूरोपी मेआरात के मुताबिक पेश करने की कोशिश की, जैसा कि अल फ़ारूक सीरत नबी अल मामून में है। याद रहे, ये वही शिबली नुमानी है जिन्होंने 1905 से 1913 तक नदवतुल उलमा की बागडोर संभाली, और नदवतुल उलमा वही इदारा है जिसकी संग बुनियाद एक अंग्रेज़ गवर्नर ने रखी और मुतवातिर अंग्रेज़ सरकार नदवतुल उलमा को माली इमदाद पहुँचाती रही। मैंने नदवतुल उलमा पर पूरी एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिए ताकि आपको शिबली नुमानी साहब का पूरा कैरेक्टर वाज़ेह हो जाए। अल्ताफ़ हुसैन हाली का ताल्लुक़ बराह रास्त आर्नल्ड से तो वाज़ेह नहीं मिलता, लेकिन चूँकि वह सर सैयद के करीबी साथी थे और अलीगढ़ के तालीमी माहौल में फ़िक्री शरीक सफ़र थे, इसलिए आर्नल्ड के तासुरात उनकी फ़िक्र पर भी बासानी ज़ाहिर होते हैं। तो सामईन, थॉमस वॉकर आर्नल्ड ने सर सैयद को तरगीब दी और मग़रबी तर्ज़ फ़िक्र, अक़ल परस्ती, साइंटिफिक सीरा को इस्लाम में गडमट किया, जिसको तारीफ़ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्ताफ़ हुसैन ने सर सैयद की इस्लाही तहरीक को अदबी रंग दिया। उनकी शायरी में मग़रबी तामीरात की झलक साफ दिखाई देती। ये ट्रायका सर सैयद अहमद ख़ान, शिबली नौमानी और अल्ताफ़ हुसैन हाली इसी बरतानवी ओरिएंटलिस्ट थॉमस वॉकर आर्नल्ड के फ़िक्री असर की बदौलत एक मुश्तरका फ़िक्री मसले में परवान चढ़ा। इस किस्म की तहरीक में काम बहुत बारीकी से किया जाता है। मैंने आज की नौजवान नस्ल को समझाने के लिए सर सैयद की इस्लाही तहरीक को आज के USAID और UK8 के पाकिस्तान में चलते हुए तालीमी प्रोग्रामों से मिलाया है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में यही तरीका इस्तेमाल हो रहा है कि अब ज़माने के साथ अहदाफ बदल चुके हैं। अब हम तालीमी इदारों में LGBT और नशे की बहुतात देखते हैं, तो दूसरी तरफ इस्लामी तमद्दुन से बेजारी भी साफ साफ नज़र आती है। तो आइए तारीख़ के औराक और पलटते हैं। आर्नल्ड ने अक़ीदतमंदों के इल्मी और अदबी तरबियत में मग़रबी तहक़ीक़ाती तर्ज़ और इस्तदलाली अंदाज़ भर दिया, जिसकी वजह से ये ट्रायका इस्लामी अक़ायद में तशकीक, तावीलात और मग़रबी फ़िक्र की तलक़ीन में मुब्तला हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान कुरान की तावील अंग्रेज़ी फ़लसफ़ा और साइंस के मुताबिक करने लगे। मुअज्ज़ात, फ़रिश्ते, जिन्नात, हत्ता कि शरीयत के कई पहलुओं को अक़ली तावीलात के ज़रिए कमज़ोर किया गया। अंग्रेज़ वफ़ादारी को मुसलमानों की बका का रास्ता करार दिया। अलीगढ़ तहरीक और अलीगढ़ कॉलेज के ज़रिए नई नस्ल को इस्लामी रिवायत से काट कर अंग्रेज़ी जहनीत दी। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपनी शायरी को सर सैयद के पैगाम के फैलाव के लिए इस्तेमाल किया। उनकी मसनवी मद्दो जज़र इस्लाम में उम्मत के ज़वाल का रोना तो है, मगर असल हल अंग्रेज़ी तालीम और सर सैयद की फ़िक्र को बताया गया।
حالی کی شخصیت کو مسلمانوں کے مصلح شاعر کے طور پر پیش کیا گیا، حالانکہ وہ سر سید کی فکر کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ تھے۔ شبلی نعمانی نے علی گڑھ تحریک کو علمی جواز فراہم کیا، اپنی کتابوں اور سیرت نگاری میں مغربی تنقیدی اصول استعمال کیے۔ مولانا روم، امام غزالی اور دیگر اکابرین کو پیش کرنے کے باوجود ان پر بھی اورینٹلسٹ تنقید کا رنگ غالب رہا۔ دراصل شبلی نے علی گڑھ کی جدید تعلیمی ماڈل کو اسلامی پردہ دینے کی کوشش کی تاکہ مذہبی طبقے میں اس کی قبولیت بڑھ جائے۔ انگریزوں کا ٹرائیکا پروجیکٹ، یہ تینوں مل کر ایک مکمل پروجیکٹ بناتے ہیں۔ سر سید فکری بنیاد ڈالتے ہیں، عقل پرستی، مغربی تعلیم اور انگریز وفاداری۔ حالی اس فکر کو شاعری اور اصلاحی ادب کے ذریعے عوام میں مقبول کرتے ہیں، اور شبلی نعمانی علمی تحقیقی انداز میں اس کو اسلامی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تینوں انگریزوں کی سرپرستی میں مسلمانوں کے دل و دماغ کو سیاسی غلامی سے بڑھ کر فکری غلامی میں جکڑنے کا ہتھیار بنے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کی نئی نسل مغربی فکر کی اسیر ہو گئی، دین اور دنیا کی تقسیم اور بڑھ گئی۔ آئیے ذرا الطاف حسین حالی صاحب کی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے ذہنوں پر باریک واردات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ الطاف حسین کو انگریز سلطنت نے شمس العلماء کا خطاب دیا تھا۔ حالی کا شمار وہابی شاعروں کی صفحے اول میں کیا جاتا ہے۔ حالی نے اپنی شعر و شاعری کے بل پر مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی رغبت دلانے اور یورپین تہذیب پھیلانے کی بھرپور کوشش کی۔ انگریزوں کی خواہش کے مطابق حالی نے مسلمانوں میں نیچری مذہب کی تبلیغ کے ساتھ ایک تازہ مذہب چکڑالوی کی بھی بنیاد رکھی۔ چکڑالویوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ایلچی اور ہرکارے کی طرح ہے۔ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے ہمیں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسٹر حالی نے اپنی مشہور کتاب مسدس حالی صفحہ نمبر 17 میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کر کے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ یہ لکھا: نہیں بندہ ہونے میں کچھ مجھ سے کم تم، کہ بیچارگی میں برابر ہیں ہم تم۔ مجھے حق نے دی ہے بس اتنی بزرگی، کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی۔ آج کے نیچری جو الطاف حسین حالی کی شاعری پر جان چھڑکتے ہیں، اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہوں، تو بتاؤ کیا حضور انور افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی امت پر صرف اتنی ہے کہ حضور خدا کے ایلچی ہیں اور امت ایلچی نہیں اور بس؟ معاذ اللہ! مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برگزیدہ خاص بندے، صاحب قدرت و اختیار رسول ہونے کے ساتھ ساتھ افضل المرسلین، رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ سر سید کی طرح مسٹر حالی بھی مسلمانوں میں مذہبی اختلاف کی آگ بھڑکا کر انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینے پر تلے تھے، اور اسی طرح انگریز سرکار کی خطرناک پالیسی کو کامیاب بناتے رہے۔ اب ذرا شبلی نعمانی کا بھی ذکر شرح ہو جائے۔ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الکلام اور دیگر مقالات میں اہل سنت کے عقائد کو عقلی بنیادوں پر پرکھنے کی کوشش کی۔ ان کا جھکاؤ معتزلہ اور جدیدیت کی طرف ذرا زیادہ تھا۔ مثلا اسلام اگر دنیا میں باقی رہنا چاہتا ہے تو اسے عقل کی کسوٹی پر پورا اترنا ہوگا۔ یہ تصور صریحاً انگریز کے فلسفے ریشنلزم سے متاثر ہے، جس کی جڑ تحریک استشراق یا اورینٹلزم میں صاف صاف نظر آتی ہے۔ شبلی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزاتی پہلو کو عقلی توجیہات میں محدود کرنے کی کوشش کی، جو کہ اہل سنت کے عقائد کے خلاف تھا۔ سر سید نے کہا، قرآن کو سائنس کے مطابق سمجھنا چاہیے، اگر کوئی حدیث عقل کے خلاف ہو تو اسے رد کر دینا چاہیے۔ یہ جملہ ہی اس ٹرائیکا کا اصل ایجنڈا ظاہر کرتا ہے۔ یہی وحی اور دین کو انسانی عقل و سائنس کا تابع کر دیتا ہے۔ آئیے ٹرائیکا کی اس اصلاحی تحریک کا خلاصہ کرتے ہیں۔ حالی مسلمانوں کی تاریخ کو شکایت اور خود ترسی کے انداز میں لکھا۔ شبلی اسلامی عقائد کو عقل اور فلسفہ کے ترازو میں تولنے لگے۔ سر سید قرآن و سنت کو سائنس
اور مغربیت کے مطابق کرنے لگے۔ یہ تینوں مل کر وہی کچھ کر رہے تھے جو برطانوی سرپرست چاہتے تھے، یعنی اسلام کو عقلی اور سائنسی اصلاح کے نام پر کمزور کرنا۔ سر سید احمد خان، شبلی نعمانی اور الطاف حسین حالی تینوں ایک ہی فکری دھارے سے جڑے تھے، جیسے عقل پرستی اور انگریز نوازی اسے ہی کہا جاتا ہے۔ ان کی فکر نے مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعبیرات میں تشکیک، سادہ لوحی اور دین سے دوری کی طرف دھکیل دیا۔ دوسری طرف اس پورے فکری محاذ کا سب سے بڑا رد امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ آئیے اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا رد۔ سر سید نے دین کو سائنس کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی، معجزات کا انکار کیا، مثلا معراج جسمانی، جنات، فرشتے وغیرہ کی تعویلیں کی۔ امام احمد رضا خان نے فتویٰ رضویہ میں سر سید اور ان کے مکتب فکر کا سخت رد کیا اور واضح فرمایا، یہ لوگ عقل کے گھمنڈ میں اگر وحی کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ عقل وحی کی تابع ہے نہ کہ وحی عقل کی تابع ہے۔ انہوں نے سر سید کی تفسیر القرآن میں کی گئی باطل تعویلوں کو دیگر فتاویٰ میں باقاعدہ رد کیا۔ امام احمد رضا خان نے شبلی نعمانی کا رد کچھ یوں کیا۔ شبلی نے اپنی کتابوں میں مثلا سیرت النعمان اور مامون میں ائمہ کرام پر اعتراضات کیے، بعض صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں غیر محتاط جملے کہے اور اسلامی تاریخ کو یونانی تنقید کے زاویے سے بیان کیا۔ امام احمد رضا خان نے شبلی کے اس تنقید اسلوب کو دہریت سے قریب قرار دیا۔ اپنی تحریروں میں فرمایا کہ شبلی اور اس کے ہمنوا حضرات تاریخ کو بازیچہ اطفال بنا رہے ہیں، جہاں ایمان کمزور اور تحقیق مغرب کی غلامی میں ہو، وہاں صحابہ کرام اور ائمہ اہل سنت کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی اور مسدس حالی کا رد امام صاحب نے کچھ اس طرح کیا۔ حالی نے اپنی مشہور مسدس حالی میں مسلمانوں کی زوال پذیری کو صرف سائنس و عقل کی کمی اور ماضی پرستی سے جوڑا اور روحانی اور دینی پہلو کو پس پشت ڈال دیا۔ امام احمد رضا خان نے اس بیانیے کا رد فرمایا، مسلمانوں کی عزت اور عظمت کی بنیاد قرآن و سنت اور اتباع شریعت ہے، نہ کہ محض سائنس اور تہذیب مغرب۔ حالی نے جہاں مذہبی طبقے کو طعنہ زنی کی، امام احمد رضا خان نے اپنی نعتیہ شاعری اور فتاویٰ میں یہ پیغام دیا کہ اصل عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور دین کی پاسداری میں ہے۔ امام احمد رضا خان کا ٹرائقہ پر مجموعی رد یہ واضح کرتا ہے کہ سر سید شبلی حالی کا ٹرائقہ مسلمانوں کو تہذیبی اور فکری مغربیت کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ وہ خود اسلام کی روح یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت اور روحانیت کو زندہ کر رہے تھے۔ جو لوگ قرآن و سنت کو انگریزی عقل کے ترازو پر تولیں، وہ ایمان کے بازار میں دیوالیہ ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ سر سید کی تفسیر کی تحریفات، شبلی کی تاریخی گمراہیاں اور حالی کی ادبی اصلاحی مگر مغربی فکر زدہ شاعری، تینوں کا علمی اور فکری رد صرف امام احمد رضا خان نے دلائل، فقہ، قرآن و سنت اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ اس ویڈیو کے آخر میں اپنے سبسکرائبرز اور فالوورز سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر مسعود احمد علیہ رحمہ، جنہوں نے اعلیٰ حضرت پر بیش بہا کام کیا، ان کی ایک کتاب ہے دی نیگلیکٹڈ جینیس آف ایسٹ، امام احمد رضا خان۔ یہ کتاب ضرور پڑھیے، یہ انگریزی میں بھی موجود ہے اور اردو میں بھی۔ امام احمد رضا خان کا تعارف آج کی نسل کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔